اپنے مال سے ان کا قرضہ ادا کرے. اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے تو پہلے قرضہ ادا کر دے گا، اس کے بعد بٹوارا کرے گا. پہلے قرضہ ادا کر دے گا، اس کے بعد بٹوارا کرے گا. تیسرا چوتھا آخری بتا دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کبھی بات پڑی اللہ دائما ابدا علی حبیبنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا حق اولاد پر یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، فرض نماز تھا نہیں پڑھا، فرض روزہ تھا نہیں رکھا، حج فرض تھا نہیں کیا، زکات فرض کی ادا نہیں کیا، تو چلے گئے بیچارے فرض کا ان کی نماز کو پڑھیں گے، اپنی نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو ان کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے، ان کے روزے کا فدیہ دیا جائے، ان کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے، ان کے روزوں کا فدیہ دیا جائے. اگر انہوں نے زکات نہیں دی ہے تو ان کی طرف سے زکات ادا کرے، اور حج فرض کا نہیں کیا ہے تو حج بدل کرے یا کرائے، یا خود کرے اپنے والدین کی طرف سے، یا پھر کسی اور کو حج بدل کرائے. مثال کے طور پر ایک آدمی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 25 سال کی عمر میں اس نے شادی کی، 15 سال سے لے کر کے 25 سال تک 10 سال کوئی نماز ہی نہیں پڑھا، نہ فجر پڑھا، نہ ظہر پڑھا، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ وتر، کوئی نماز نہیں پڑھا. 10 سال کوئی نماز نہیں، ساری نماز اس کی قضا. شادی کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کیا، ساری زندگی میں پڑھتا رہا، لیکن زندگی میں 10 سال کی نماز کو اس کی قضا نہیں. اب اس کے اوپر ضروری تھا کہ وہ آدمی قضائے عمری ادا کرتا، قضائے عمری وہ آدمی ادا کرتا، یہ ضروری تھا اس کے اوپر، لیکن وہ قضائے عمری بھی ادا نہیں کیا. وہ شخص قضائے عمری بھی ادا نہیں کر سکتا تو اب وہ نمازوں کا فدیہ دے گا. کوئی آدمی 60 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، 15 سال پر اس پر رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا تھا، 10 سال کا روزہ نہیں رکھا، 10 سال کے بعد روزہ رکھنا چالو کیا، یا ساری زندگی نہیں رکھا، 1 سال ہی نہیں رکھا، کچھ بھی، یا ایک روزہ ہی نہیں رکھا، تو اس کے ذمے ضروری تھا کہ وہ آدمی اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے. لیکن اب وہ مر گیا،